اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر صدیق، اخلاق اور عادات۔ حضرت ابو بکر بچپن ہی سے پاک باز، باعفت اور بلند اخلاق کے حامل تھے۔ جوانی میں آپ اپنی ذہانت، راست بازی، امانت اور حسن اخلاق کے باعث نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر اعلیٰ کردار، ملنسار اور وعدے کے پکے تھے۔ مقدمات کے تصفیہ کے وقت اکثر آپ سے رجوع کیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں خون بہا کے رقم انہی کے پاس جمع کی جاتی، اگر وہ رقم کسی اور شخص کے پاس جمع کی جاتی تو قریش اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یعنی قریش حضرت ابو بکر پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں شراب نوشی عام تھی، لیکن مالدار ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر کو اس دور میں بھی شراب سے نفرت تھی، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ شراب پینے سے انسان کی عزت کو نقصان ہوتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مال ہونے کے باوجود بھی شراب سے بچ سکیں؟ کوئی بھی نہیں۔ قریش کے بت پرستانہ عقائد سے حضرت ابو بکر کو نفرت تھی، اور ان کے تمام مشرکانہ رسوم سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے، جن میں دیگر اہل مکہ مبتلا تھے۔ یعنی کہ شروع سے ہی ان کے اندر وحدانیت جو تھی وہ موجود تھی۔ مشہور مورخ T.W. آرنلڈ بھی ان کے اعلیٰ اخلاق کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: He was a wealthy merchant, much respected by his fellow citizens for the integrity of his character and for his intelligence and ability. وہ ایک امیر تاجر تھے، بااصول، خوددار، باوقار انسان، جو اپنی ذہانت اور قابلیت جیسی اخلاقی خوبیوں کی بنا پر ہم وطنوں میں بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا ایمان۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی بازار میں گائے کو ہانکتا ہوا جا رہا تھا جس پر بوجھ لدا ہوا تھا۔ گائے نے پیچھے مڑ کر آدمی سے گفتگو کی اور کہا، میں بوجھ لادنے کے لیے نہیں بلکہ ہل جوتنے کے لیے بنائی گئی ہوں۔ لوگوں نے تعجب سے سبحان اللہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں، ابو بکر اور عمر اس پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ اس وقت حضرت ابو بکر اور عمر وہاں موجود نہ تھے۔ یعنی رسول اللہ جو بھی بات کہتے تھے حضرت ابو بکر اس پر یقین کر لیتے تھے۔ جلال الدین ستوی اپنے تصنیف تاریخ الخلفاء میں بہقی کے حوالے سے حضرت عمر کا یہ قول تحریر کرتے ہیں کہ اہالیان زمین اور حضرت ابو بکر کا ایمان کا وزن کیا جائے تو آپ کے ایمان کا پلہ جھک جائے گا۔ حضرت ربیعہ بن جعفر اور حضرت ابو بکر میں ایک درخت پر باہم اختلاف ہوا۔ حضرت ابو بکر نے بحث کے دوران کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو حضرت ربیعہ کو برا لگا، لیکن جیسے ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمانے لگے، ربیعہ تم بھی مجھے کوئی سخت ایسی بات کہہ دو۔ انہوں نے انکار کیا تو دونوں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے ساری بات سن کر فرمایا، ربیعہ تم کوئی سخت جواب نہ دو اور یہ کہہ دو، یغفر اللہ لک یا ابی بکر، ابو بکر اللہ تمہیں معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر پر اس واقعے کا اس قدر اثر ہوا کہ زور و قطار روئے اور ان کے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کا اللہ کے قدروں پر کامل یقین تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی انگوٹھی پہ یہ الفاظ نقش کرا دیے، نعم القدر اللہ۔ اسی کامل ایمان کے نتیجے میں اللہ نے ان کے لیے اپنی قدرتیں نازل کی، اور جو کام بڑے بڑے سیاستدان اور سپہ سالار برسوں میں انجام نہ دے سکے وہ آپ نے مہینوں